سحر سے ساپہر تک کتاب کے مصنف ڈاکٹر سہیل احمد خان۔ مضمون چلوٹے۔ یہ کہانی ہلکا پھلکا مزاح کے لیے ہے، البتہ اس کا انجام کسی حد تک مزاحیہ ہے۔ یہ کہانی معاشرے کی حرام خوری پر بھی کچھ روشنی ڈالتی ہے، البتہ یہ ایک مزاحیہ قصہ ہے۔ محمد عابد کے ہاں پرتکلف ضیافت چل رہی تھی۔ چاولوں کی ڈشیں اور سالن کے ڈونگے پلک چپکنے میں ختم ہو رہے تھے۔ کھانے کے ٹیبل کے ارد گرد جج صاحب، ان کے بچے، ان کی اہلیہ، ان کے بچے اور شہر کی سب سے بڑی کپڑوں کی دکان کے مالک خان صاحب گھیرا بنائے اپنی اپنی پلیٹوں پر جھکے ایسے بیٹھے تھے جیسے کوئی گول میز کانفرنس چل رہی ہو۔ ڈشیں اور ڈونگے بھر کر لانا عابد کے جوان بیٹوں کی ذمہ داری تھی۔ اس گول میز کانفرنس سے چمچ اور پلیٹوں کے ٹکرانے کے علاوہ شرکا کے منہ سے نکلنے والی آوازیں مچک چوک بھی آ رہی تھی۔ عابد خود کھانا نہیں کھا رہا تھا، البتہ بوٹیاں اٹھا کر دوسروں کی پلیٹوں میں ڈالتے ہوئے کہتا، او کھایا پیا کرو جناب، اوئے کھایا پیا کرو جناب۔ ادھر خان صاحب نے بوٹی جو غالباً چوڑی تھی، اس کا ایک سرا منہ میں ڈالا، چمچ پلیٹ میں چھوڑ کر بوٹی کا دوسرا سرا دونوں ہاتھوں سے اسے پکڑ کر باہر کی طرف ایسے کھینچ رہے تھے جیسے وہ کسی پودے کو تنے سے پکڑ کر زمین سے جڑوں سمیت نکالنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ جج صاحب بھی چاولوں کا ایک چمچ منہ کے سپرد کرتے ہوئے بولے، مچک چوک، کافی مچک چوک، اچھا مچک اور مچک چوک مچک، مزیدار ہے مچک چوک مچک۔ جبکہ جج صاحب کی بیوی بڑے ہی سلجھے ہوئے طریقے سے بوٹی پلیٹ میں رکھ کر چمچ سے گوشت اتار کر پھر جس ہاتھ سے بوٹی تھام رکھی تھی بڑے مہذب انداز میں چاٹتے ہوئے بولی، بڑا مزے کا پکایا ہے، بھوک اور بڑھتی جا رہی ہے، برسوں بعد ایسا کھانا کھایا ہے۔ کھانا پکانا بھی ایک فن ہے جو شاید مسز عابد سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اس فکرے پر عابد تو شرما سا گیا تھا، مگر جج خان اور بچوں نے پلیٹوں کے علاوہ کسی اور چیز کو توجہ دینا مناسب نہ سمجھا اور اپنا کام کسی ایماندار کلرک کی طرح لگن سے نبھاتے جا رہے تھے۔ جو ہی کوئی ڈونگا خالی ہوتا تو کھلانے والی ٹیم کے 4 بندے بیک وقت اس پر جپٹ کر اٹھاتے اور بھروا کر لے آتے۔ بچے تو 2 چمچوں سے کھا رہے تھے اور ان کے ناک کے نیچے تھوڑا سالن اور تھوڑی پر دہی لگا ہوا تھا، جبکہ جج صاحب کی مونچھوں کے نچلے سرے پر بھی دہی کی بارڈر ایسے بنی ہوئی تھی جیسے کہ کسی نے کشیدہ کاری کی ہو۔ خان صاحب کے منہ کے گرد دہی اور سالن ایک دائرے کی صورت میں لگا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈشیں ختم ہونے کا عمل تھوڑا آہستہ ہو گیا۔ جج صاحب سیر ہو گئے اور پلیٹ سے تھوڑا الگ ہو کر انگلیاں چاٹ رہے تھے اور انگلیاں چاٹ کر اتنا بڑا ڈکار مارا جیسے آسمانی بجلی پڑ گئی ہو۔ سب سیر ہو چکے تھے مگر خان صاحب ابھی تک بوٹی سے اپنے سر کو جھٹکے دے کر جگڑ رہے تھے۔ جب سب اپنی اپنی انگلیاں چاٹنے، ہاتھ صاف کرنے اور ٹکار مارنے میں مصروف تھے تو خان صاحب نے اپنی مخالف بوٹی کو آرام سے منہ سے نکالا، پھر حالات کا جائزہ لیا، پھر یہ نتیجہ نکالتے ہوئے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، آرام سے بوٹی ٹیبل کے نیچے پھینک کر، انگلیاں چاٹ کر، ہاتھ دھو کر، تولیے سے ہاتھ اور منہ صاف کرتے ہوئے بولے، عابد کیا کمال کا مرغی پلاؤ پکایا تھا، یا تم نے خدا قسم مزہ آ گیا۔ سب کھانا کھا چکے تھے۔ جج صاحب ماچس کا تیلا دانتوں میں مار رہے تھے۔ خان صاحب اٹھے اور بولے، اے عابد کدھر ہے تمہارا، کیا نام ہے اس کا باتھ روم؟ کو وضو کر کے نماز کو کہا ہے کہ وہ پڑھنا ہے۔ عابد نے خان صاحب کو باتھ روم کی راہ دکھا کر دوسرے کمرے میں جائے نماز بچھا دی۔ پھر خان صاحب نماز پڑھنے لگے۔ برتن کھانا کھلانے والی ٹیم واپس لے جا چکی تھی۔ پھر پتہ نہیں اس محفل میں حالات حاضرہ کو کس نے تیلی لگائی کہ پھر قومی مفاد اور ذاتی مفاد پر بحث شروع ہو گئی اور جج صاحب کی ہر بات کی تائید عابد بالکل کر کے کرتا رہا۔ پھر عابد نے ایک مشاہدہ سنانا شروع کر دیا، دیکھیں جج صاحب، اصل میں ہماری قوم کے اندر شعور نہیں ہے۔ جج صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ کل میں اتنے میں سویٹ آ گئی۔ جج صاحب نے سویٹ ایک پیالے میں ڈالی اور چمچ سے اسے کھانا شروع کر دیا۔ عابد نے اپنی ادھوری بات کو پھر شروع کیا، تو میں بات کر رہا تھا کہ میں کل ادھر گلی سے گزر رہا تھا کہ ایک
हाकरूब एक रेड़ी के अंदर बहुत सारी मुर्दा मुर्गियां फेंकने के लिए जा रहा था। मैंने इसे रोका और जज साहब ने मजीद तवज्जो दी। आबद ने बात जारी रखी। हाँ, तो मैंने उसे रोक कर वो रेड़ी फेंकने से मना किया और उससे वो मुर्दा मुर्गियां ले ली। बेशक बर्ड फ्लू की बीमारी फैली हुई थी और बेशक वो मर चुकी थी, मगर इन्हें फेंक देना हमारी कौम के साथ ज्यादती है। हमें उनसे भी फायदा उठाना चाहिए। जज साहब ने बगैर सोचे समझे तायद कर दी। आबद बोलता चला गया। अच्छा जज साहब, मैं वो मुर्दा और हराम मुर्गियां घर ले आया। जज साहब ने स्वीट पर चम्मच मुंह के करीब रोकते हुए आबद की मजीद बात सुनना चाही। ये बोलते हुए बच्चे को जज की बीवी ने हाथ के इशारे से चुप करवाया। बच्चे भी आबद की अगली बात के मुंतजिर हो गए। आबद रुकने के बाद बोला, मैं उनका चमड़ा उतारा, इन्हें पकाया और आपको दावत पर बुला लिया। वैसे भी आप हराम खाते थे तो ये मुर्गियां में ज़ाया क्यों होने देता। ये बात सुनकर जज साहब ने आबद को बड़े गौर से देखा और कहा, जी आबद, तुमने क्या कहा। आबद बड़े एतमाद से अपना कॉलर सीधा करते हुए बोला, इसमें कौन सी बुरी बात है, वैसे भी तो आप हराम ही खाते हैं ना। आपने एक मरतबा मुझे बताया भी था ना कि हराम का अपना मज़ा है। बच्चों को तो कुछ समझ नहीं आया। जज साहब के मुंह से बेसाख्ता निकल गया, ओ मेरे खुदाया। जज साहब की हालत काबिल दीद थी। बीवी का न जाने क्या हाल था। फिर फौरन जज साहब का रंग सुर्ख हो गया। जल्दी से उठे, स्वीट वाला प्याला आबद की तरफ फेंका जो उसके सामने फर्श पर गिरते ही दो टुकड़े हो। जज साहब न जाने क्या क्या कह रहे थे और आबद प्याले के टूटे टुकड़ों को हाथों में जमा करते हुए रो रहा था और कह रहा था, जज साहब, आपने अच्छा नहीं किया, आपने अच्छा नहीं किया। आप मुझे मारते, आपने ये प्याला क्यों तोड़ा। जब जज साहब दरवाजे पर खड़े होकर अपनी बीवी बच्चों को साथ लिए ये कहते हुए निकल गई, आबद कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर तो किसी मैदान में मुझे मिलेगा, पिछताएगा, तू पिछताएगा आबद, तू पिछताएगा आबद। फिर तेजी से अपनी कार पर ट्राह ट्राह करते हुए दरवाजे बंद किए और कार धुआं छोड़ते हुए पलक झपकने में गायब हो गई। इतने में खान साहब अपने गिरेबान के अंदर फूंक मारते हुए रोते हुए आबद के करीब आए। बड़े गौर से कमरे को देखा और फिर अपने मुंह के तमाम नकूश टेढ़े करते हुए कहा, ए मोड़ा आबद, ये क्या शोर था, ये क्या ड्रामा लगाया है तुमने। माड़ा क्या हो गया है तुम लोगों को। आबद मुसलसल प्याले के टुकड़ों को रोते हुए जोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा था। फिर खान साहब बोले, ए माड़ा, तुम क्यों रोते हो, ठीक तो है ना तुम। आबद आंसुओं का एक समंदर अपनी आंखों में लिए बोला, जज ने अच्छा नहीं किया मेरा प्याला तोड़कर। खान साहब फिर बोले, क्या माड़ा, तुम प्याले की वजह से रो रहे हो, क्या है इस प्याले में। आबद को गश पड़ गई। फिर सिस्कियां लेते हुए बोला, हान, ये प्याला कोई आम प्याला नहीं था, मेरी दादी की निशानी थी। फिर आबद बोला, हान, मेरी दादी इस प्याले में नस्वार के चलूटे फेंका करती थी। फिर आबद को गश पड़ गई, जबकि हान एक अजीब अंदाज में कहता हुआ और दरवाजे से निकल गया, ये मड़ा क्या चलूटा मलूटा लगा रखी है, हम चलूटा नहीं जानता, हम चलूटा नहीं जानता।